الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہمارے پاس جو حدیث ہے آج کے لیسن میں سب سے پہلی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعزموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا و انی نہیت. الا جو کلمہ ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی کسی جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے. تو یاد رکھو، یہ پھر ترجمہ ہم کر دیتے ہیں اس کا. جان لو، یہ بھی ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں. تو جان لو بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ میں قرآن کو پڑھوں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. یعنی مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھوں. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَزِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ. پس جو رکوع ہے تو اس میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو. فَعَزِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی اس میں عظمت بیان کرو. وَأَمَّا السُّجُودُ اور رہے سجدے، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء اس میں دعا میں کوشش کرو، خوب دعا مانگو. فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ یہ حال اس سے زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے. اب یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اس سے بہت سی باتیں ماخوذ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ مجھے منع کیا گیا ہے، تو منع کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات منع کر رہی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عبادات جو ہیں وہ تب قابل قبول ہوتی ہیں اور عمل صالح تب ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ دیکھنے میں کتنا ہی بھلا محسوس ہوتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اوپر بات کریں ہم تو کتنی عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بڑا یہ ذکر ہے. اور اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں یہ نہیں پڑھا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے، تو پھر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اس کو سجدے میں بھی پڑھوں، رکوع میں بھی پڑھوں اور یہ بہت اچھا کام ہے، تو نہیں. تو یہاں سے بدعت حسنہ کا تصور ٹوٹ جاتا ہے قرآن مجید، لیکن کہاں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، جہاں پڑھنے کی ممانعت ہے وہاں نہیں پڑھنا، یہ ہے عبادات. تو جو خود ساختہ لوگوں نے طریقے بنائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کام تو اچھا ہے نا، بدعت حسنہ ہے نا، تو یہاں پہ اس کا تصور ختم ہو گیا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرما دیا ہے کہ رکوع میں کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرنی ہے. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ رکوع کے حوالے سے بہت سی دعائیں ہوں گی، جیسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی ہے. سبحان ربی العظیم، یہ دعا بھی ہے. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ دعا بھی ہے. یہ ساری دعائیں ہیں، اور ایک دعا تو بہت ہی یعنی ساری دعائیں ہی بڑی کمال کی ہیں، اور ایک دعا اس کے تو جب ہم معانی دیکھتے ہیں تو کمال کے ہیں. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے جھکا، تجھ پر ہی میں ایمان لایا ہوں اور تیرا ہی میں فرما بردار ہوں. خشع لک سمعی، تیرے لیے ہی میرے کان عاجز ہو گئے، ڈر کے عاجز ہو گئے. وبصری، اور میری آنکھیں بھی. ومخی، اور میرا مغز بھی، ہڈیوں کے اندر جو
बोन मैरो होता है, वो आजमी और मेरी हड्डियां, वो आसबी और मेरे पट्ठे, मसल्स, ये सब चीजें तेरे लिए झुकियां भी सही मुस्लिम की, जैसे ये रिवायत भी सही मुस्लिम की है, वो दुआ भी सही मुस्लिम की है। तो रुकू में अल्लाह की अजमत बयान करें, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुबहान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा, ये सारी। तो ये जिस 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 दुआ में अजमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो मसनून दुआएं पढ़नी चाहिए। तो ये रुकू है। वो अम्मा सुजूदु फजताहिदु फिद दुआ, और सजदों में क्या करना है, दुआ में कोशिश करनी है। इज्ताहिदु यानी ज्यादा स्ट्रगल करें, बहुत ज्यादा दुआएं मांगे, ये है फजताहिदु फिद दुआ। तो आपने एक तो यहाँ पे मुतलकन इजाजत दे दी कि सजदे में दुआएं आप करें, कोई भी दुआ की जा सकती है, यानी उसमें जरूरी नहीं है कि जो मसनून दुआएं हैं जो साबित हैं वही करें, बल्कि यहाँ पे और जहाँ पे भी शरीयत इस्लामिया मुतलकन इजाजत दे देती है और अ, उम्मत के फर्द पर छोड़ देती है, तो वहां उस इजाजत को लेना चाहिए फिर। तो यहाँ पे आपने फरमाया कि दुआ करो, कोई भी दुआ दुनिया आखिरत की जा सकती है, लेकिन उसमें कता रहमी ना हो, हराम दुआ ना हो, ममनू दुआएं ना हो, उसके अलावा कोई भी दुआ सजदे में की जा सकती है। तो फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम, तो सजदे की हालत में और कैफियत में बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो दुआ कबूल कर ली जाए। तो गोया कि जो कबूलियत के औकात हैं उनमें सजदे का वक्त भी है, और कबूलियत की जो हैयतें हैं उनमें सजदे की कैफियत भी है। तो सजदे में दुआएं कबूल होती हैं। तो एक तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, फिर खास तौर पे सजदे में दुआ करनी चाहिए। तो इस हदीस से अगर एक दो लाइनों में हम चीज़ों को समराइज करें, तो एक तो ये है कि बिदत हसना का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद ही पढ़ना है, लेकिन मना कर दिया तो वो नहीं पढ़ना, अगर पढ़ेंगे तो वो गुनाह बन जाएगा। और दूसरा यह है कि रुकू की मुख्तलिफ दुआएं हैं, उनको याद रखना चाहिए और वो पढ़नी चाहिए। और उसमें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत बयान करनी चाहिए, और सजदों में दुआ करनी चाहिए, और दुआ भी कोई भी की जा सकती है। अब यहाँ पे जो इसको कैटेगराइज करें कि जी फर्ज नमाज के सजदे में नहीं कर सकते, नफल नमाज के सजदे में कर सकते हैं, तो इसकी कोई मतलब हमारे पास दलील नहीं है। इतना कहा जा सकता है कि इमाम को चाहिए कि जब वो जमात करवा रहा हो, इमामत करवा रहा हो, तो उस वक्त ज्यादा लंबा सजदा ना करे, लोगों की रियायत रखते हुए। तो जब तन्हा पढ़ रहा हो तो फिर जितनी मर्जी लंबी दुआएं करे सजदे में। तो बहरहाल सजदे में दुआएं कबूल होती हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस में सिखा दिया है। इसके बाद जिस तरह मैंने थोड़ा सा दुआओं के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा किया, अब आगे दुआ रुकू और सजदे में जो अज़कार वगैरह बयान होंगे, वो चीज़ें उनको हम देख लेते हैं, जो यहाँ बयान हुए उनके मानी भी हम देख लेते हैं। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कालत कहती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी रुकूइही व सुजूदिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में और अपने सुजूद में ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। अल्लाह तेरी जात पाक है, ऐ हमारे रब, और तेरी तारीफ के साथ ऐ अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। तो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह है, तहमीद है, और फिर अपने लिए बख्शिश की दुआ है। सुबहान अल्लाह, ये जुमला, इसको भी हम बहुत हल्का समझते हैं, ये भी कोई छोटा जुमला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अगर कोई शख्स 100 मरतबा पढ़ लेता है तो उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर हो, ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी सुबहान अल्लाह पढ़ने से बहुत सी फजीलतें हासिल होती हैं। इसी तरह व बिहम्दिक, अल्लाह की तारीफ करना। मैं उस दिन हदीस देख रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई शख्स अगर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, यानी जिसमें अल्लाह की तारीफ है, तो उसके लिए 100 तैयार घोड़े जैसे उसने अल्लाह के रास्ते में दिए हों, इतना अजर लिखा जाता है।
تو اسی طرح سبحان اللہ کے فضائل بھی ہیں بہت زیادہ. تو یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے. یعنی جتنی بھی گفتگو کی اقسام ہیں دنیا میں، جو بھی بولا جاتا ہے، جو بھی پڑھی جاتی ہیں، جو بھی زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، کلمات نکالے جاتے ہیں، ان میں صرف 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. احب الکلام الی اللہ اربع. وہ 4 کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ان میں یہ 2 تو یہاں آ گئے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، تو اللہ کی تعریف. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تعریف سے، یعنی اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے تو خوش ہوتے ہیں. اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، یہ حدیث بھی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو ایک لقمہ نوالا لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. کوئی پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. تو بے شمار. اور اسی طرح جس طرح 4 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہیں جو جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے 4 کلمات مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ. ان میں بھی وہی 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر. تو سورج کن کن چیزوں پر؟ سونے، ہیرے، جواہرات اور دنیا کے خزانے، ہر چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے. تو اس لیے ان اذکار کو، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اس کی فضیلت کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے. یعنی نماز میں جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، تو پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو فیل کرنا اور دل و جان سے ان کو ادا کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ساری دنیا کے اندر جو چیزیں بھی ہیں ان سے بہتر اللہ نے جملے اور کلمات مجھے سکھا دی ہیں اور اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے. اب دیکھیں نا، دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے. دنیا میں جو چیزیں بھی رکھی ہیں یہ اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، لیکن وہی خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ دنیا میں مجھے کچھ بھی محبوب نہیں ہے، یہ 4 کلمات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. بہرحال یہ دعا رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آگے یہ حدیث ہمارے پاس، اس کو اگر ہم کوئی عنوان دینا چاہیں تو تکبیرات الانتقال. تکبیرات الانتقال کیا ہوتا ہے کہ نماز کے ایک رکن سے اگلے رکن میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر الانتقال کہتے ہیں. تو تکبیرات الانتقال اس کی جمع ہے. حدیث ہے ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم. کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے. یعنی پہلا جو ہے نا، اذا قام الی الصلاۃ، اس کا آپ یوں ترجمہ کر لیں کہ جب نماز کا ارادہ کرتے آپ. ٹھیک ہے، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے، کیونکہ آگے یہ بھی ہے نا، حین یقوم، جب آپ کھڑے ہوتے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے، کھڑے ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر. جی، تو اللہ اکبر کہتے. ثم یکبر حین یرکع، پھر جب آپ رکوع فرماتے تو بھی اللہ اکبر کہتے. ثم یقول، پھر آپ فرماتے سمی اللہ لمن حمیدہ. یہ جملہ سمی اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی. یعنی جس نے اس کی تعریف کی ہے اس کے بارے میں اس کو اللہ نے سن لیا. حین یرفع صلبہ من الرکوع، تو یہ آپ کب فرماتے، کب یہ جملہ بولتے؟ جب آپ اپنی صلب کو رکوع سے سیدھا کرتے، بلند کرتے، کھڑا کرتے، یعنی اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کھڑا کرتے، یعنی آپ کمر سیدھی کرتے، یوں کہہ لیں. ثم یقول وهو قائم، پھر آپ کہتے اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کیا پڑھتے؟ ربنا ولک الحمد. ثم یکبر حین یهوی ساجدا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ سجدے کے لیے جھکتے، یعنی جب آپ سجدے کے لیے جانے لگتے. ٹھیک ہے، یہوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنا. تو جب سجدے میں آپ جانے لگتے تو یعنی اوپر سے نیچے کی طرف گرنے کو بھی یہوی کہتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف جھکنے کو بھی یہوی کہتے ہیں.
تو جب آپ اس کیفیت میں جاتے سجدے میں جانے لگتے تو بھی کیا کہتے اللہ اکبر. تو یہ تکبیرات الانتقال کی بات ہو رہی ہے. ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ اللہ اکبر فرماتے ہیں جب اپنا سر اٹھاتے، یعنی سجدے سے جب سر اٹھاتے تو بھی اللہ اکبر فرماتے. ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں جب آپ سجدے میں جاتے سجدہ کرتے. ثم یکبر حین یرفع، پھر آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، پھر آپ یہ سب ساری نماز میں اس طرح ہی کرتے. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، اور آپ اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے سے اٹھتے آپ، یعنی جو تشہد ہوتا ہے 2 رکعتوں کے بعد تشہد سے جب اٹھتے تیسری رکعت کے لیے تو بھی آپ اللہ اکبر پڑھتے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور اس میں نے کہا کہ ایک تو تکبیرات الانتقال ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے یہ تکبیریں جو ادا کی جاتی ہیں، یہ ان کا ہر موقع پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ادا کیا وہ ہمارے سامنے آ گیا. اور اسی طرح اس میں تھوڑی سی وسعت ہے کہ جیسے کھڑے ہو کے کہنا تکبیر، جھکتے ہوئے اس دوران کہہ دینا تکبیر، ٹھیک ہے. تو اس میں جھکنے سے پہلے کہنا، یا جھکنے کے بعد کہنا، یا جھکنے کے درمیان کہنا، تو اس میں تھوڑی وسعت رکھیں. تو آپ دیکھ لیں کہ سمجھ کو بھی رکھیں یہوی ساجدن، تو جھکتے ہوئے آپ کہتے تھے. تو جھکنے میں یعنی کوئی ایک خاص ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ پہلے کہنا ہے بعد میں کہنا ہے درمیان میں کہنا. تو اس طرح انسان اپنی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ جتنا ہم اس کو مشکل ڈالیں گے اپنے اوپر تو یہ بنی اسرائیل والی بات ہو جائے گی کہ وہ بار بار سوالات کرتے اور اس طرح سے کرتے. تو جہاں گنجائش ملتی ہے اس کو لے لینا چاہیے. اور اسی طرح یہ جو اذکار ہیں یہ مشروع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز کا، اور اس کو اسی طرح سے ہی اختیار کرنا چاہیے. اب یہاں پہ ربنا ولک الحمد کے جو الفاظ ہیں یہ مختلف روایات میں مختلف انداز میں ملتے ہیں، اور وہ سارے ہی ٹھیک ہیں. جیسے یہاں ربنا ولک الحمد ہے، اسی طرح ربنا لک الحمد ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 4 مختلف انداز سے یہ جملے اور کلمات ملتے ہیں. تو یہ چاروں طرح سے ہی پڑھے جا سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح اس میں یعنی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے اس تشہد سے جب تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو حین یقوم، اٹھتے ہوئے پھر اللہ اکبر وہاں بھی کہنا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے پاس حدیث ہے رکوع کے بعد کھڑے ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع قال، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا لك الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے. الحمد الف لام استغراقی ہے، یعنی تعریفات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کی سب تیرے شایان شان ہے، تو اس کے لائق ہے. ملء السماوات والارض، آسمانوں اور وملء الارض، اور زمین کے برابر، یعنی اتنی کہ آسمان بھی بھر جائے زمین بھی بھر جائے. تو یہ جو ملء کا معنی ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے ملء الشیء، اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کو بھر دے. تو آسمان، ایسی تعریف جس سے آسمان بھی بھر جائے اور زمین بھی بھر جائے، یہ ہے تیرے لائق. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ چیز بھی بھر جائے، وہ بھی بھر جائے، یہ بھی اتنی تعریف. اہل الثناء والمجد، تو ثنا والا بھی ہے اور بزرگی والا بھی ہے.
سبحان اللہ، احق ما قال العبد، زیادہ لائق ہے جو بندہ کہتا ہے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سارے ہی سارے تیرے بندے ہیں. یعنی سب سے سچی بات وہ ہے جو بندہ جو کچھ بھی کہتا ہے، اور ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں. یعنی اس میں انسان اپنی عاجزی، انکساری کا اظہار کر رہا ہے اللہ کے سامنے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو تعریف میں نے کی ہے اس سے کوئی حق ادا نہیں ہو گیا، لیکن جو کہا ہے وہ سچ ہے. اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں، لما آتیتا، جسے تو دینا چاہے. یعنی جو چیز تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا معطی، اور نہیں ہے کوئی دینے والا، لما منعت، جسے تو روک لے. یعنی جس چیز کو تو روک لے وہ چیز کوئی نہیں دے سکتا، جس شخص سے تو وہ چیز روک لے اس شخص کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور تیرے مقابلے میں کسی غنا والے کا غنا کام نہیں آ سکتا. کوئی بزرگی والا، اس کی بزرگی نہیں چل سکتی. کسی اختیار والے کا اختیار کسی کام نہیں آ سکتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہ اکبر. یعنی ایک تو اللہ کی تعریف ہے، اور پھر تعریف کا انداز یہ ہے کہ اللہ آسمانوں کو بھی بھر دو، زمین کو بھی بھر دو، جو تم چاہتے ہو اس کے بعد اس چیز کو بھی بھر دو، اتنی تیرے لیے تعریف ہے. اور پھر اب بندہ اپنی عاجزی بیان کر کے کیا کہتا ہے، اللہ جو تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یعنی سارے اختیارات کا مالک تو ہے. تو جسے تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ دعا، یہ جو اتنی دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ ہر نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے جب کوئی چیز مانگے تو بھی یہ دعا پڑھ لیا کریں. اور اس میں اللہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت انداز میں بندہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ جو تو دینا چاہے کون روک سکتا ہے، اور جو تو نہ دینا چاہے کون دے سکتا ہے. تو میں تو تجھ سے ہی مانگوں گا، میں نے تجھ سے لے کے رہنی ہے یہ چیز. یعنی لے کے رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی گستاخی والا کلمہ یا جملہ ہو، بلکہ اس طرح محبت والا، محبت سے بھرپور انداز اختیار کیا جائے کہ اللہ میں نے تجھ سے ہی لینا ہے اور تو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا میں بھی انسان، تو بہت خوبصورت یہ دعا ہے. ویسے بھی یہ جو اوپر ہے نا، اللہم ربنا لک الحمد، الحمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین اور افضل ترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. تو اس پہ مختلف محدثین یہ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں کیا دعا ہے؟ الحمدللہ میں تو اللہ کی تعریف ہے، لیکن اس کے اندر دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دعا اس جملے کو اس لیے فرما دیا کہ جب بندہ اللہ کی دل و جان سے تعریف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ساری حاجات پوری کر دیتا ہے، تو اس کی ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں. گویا کہ یہ دعا کا بھی جملہ ہے. تو یہ دعا جو ہے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت آپ دیکھیں نا کہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے. میں نے کہا کہ یہ دعائیں نماز کے لیے مسنون ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ یہ کتاب الصلاۃ ہے اور باب صفت الصلاۃ ہے، نماز کے طریقے کا بیان ہے. تو دعائیں بھی ظاہر ہے نماز کے اندر آتی ہیں. نماز کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے افعال اور دوسرے اقوال. تو صفت الصلاۃ میں دونوں چیزیں ہی پھر ڈسکس کی جاتی ہیں. نماز کا افعال کس طرح کے ہوں گے، یعنی رکوع کیسا ہوگا، سجدہ کس طرح کا ہوگا، اور اسی طرح سے پھر رکوع میں پڑھا کیا جائے گا، سجدے میں پڑھا کیا جائے گا، یہ اقوال ہے. تو افعال بھی اقوال بھی یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ صفت الصلاۃ ہوتا ہے، نماز کا طریقہ. تو اب یہاں پہ سجدہ جو ہے وہ کیسے کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. علی الجبہہ، ماتھے پر یعنی پیشانی پر،
واشار بیدہ الی انفہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور پاؤں کے کناروں پر، پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر، یعنی جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو انگلیوں کے سرے ہوتے ہیں تو کناروں پر، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دو قدمین ہو گئے، اور اسی طرح سے دو رکبتین گھٹنے ہو گئے 4، اور دو ہاتھ 6، اور جبہہ یہ 7۔ تو جبہہ کے اندر پھر ناک بھی شامل ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے واشارہ بیدہ الی انفہ، تو یہ چیزیں زمین پر لگانی ہوگی، تو دونوں ہتھیلیوں کو بھی لگانا ہے، پیشانی ناک سمیت وہ بھی لگانی ہے، دونوں گھٹنے بھی لگانے ہیں، اور پاؤں کے دونوں اطراف بھی لگانے ہیں۔ دونوں اطراف سے مراد کیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو تھوڑا بینڈ کرنا ہے، موڑنا ہے قبلے کی طرف، تو یہ سجدے کا پراپر طریقہ ہے جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی پہ کر لیں کسی پہ نہ کریں، صرف پیشانی پہ کر لیں ناک پہ نہ کریں، بلکہ یہ اعضائے سبع پہ سجدہ کرنا واجب ہے، اس پر مکمل اسی طریقے کو ہی اختیار کیا جائے گا، کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سجدے کی کیفیت میں دونوں بازوؤں کو کس طرح سے رکھنا ہے، ابن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فرج بین یدیہ، تو سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، یبدو ظاہر ہو جاتی، بیاض سفیدی، ابطیہ آپ کی دونوں بغلوں کی، یعنی یہ جو شولڈرز کے نیچے، شولڈرز اور جو بازو کا جوائنٹ ہوتا ہے اس کے نیچے کا جو حصہ اس کو ابطیہ کہتے ہیں، ابطیہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو الابط واحد ہے، ابطیہ تثنیہ ہو گیا، تو اس کو بغل جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، تو اس کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، بہت آپ کا رنگ بڑا ہی خوبصورت تھا، اور اسی طرح سے آپ کے جو شمائل میں آتا ہے، شمائل ترمذی میں بھی ہے کہ آپ کا قد اور ساری چیزیں، تو آپ کا جسم بہت ہی خوبصورت تھا، تو آپ کی سفیدی وہاں سے ظاہر ہوتی تھی جب آپ یہ کرتے۔ تو اس سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک بات تو یہ کہ کندھے کا ڈھانپنا ضروری، مرد کے لیے، عورت کے لیے تو پورا ہی ہے، لیکن مرد کی بات کریں کہ اس کے لیے کندھا ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن اگر کندھا ڈھانپتے ہوئے بغل نیچے سے نظر آ جائے تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، یعنی نماز میں یہ سطر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں کوہنیوں کو پہلوؤں سے جسم سے دور ہٹانا ہے، یہ ہے فرج بین یدیہ، اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کر لیتے۔ اس کے بعد براء بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، کہ جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو رکھو اور اپنی کوہنیوں کو اٹھاؤ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے کوہنیوں کو، بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھو، دوسرا یہ ہے کہ کوہنیاں اوپر کو اٹھی ہونی چاہیے، اذا سجدت فضع کفیک، یہ امر ہے، ضع رکھو، کفیک اپنی ہتھیلیوں کو، ورفع اور بلند کرو، مرفقیک اپنے کوہنیوں کو، تو یعنی زمین پر بچھا کے دونوں یعنی کلائیوں کو سجدہ کرنا، اس کی ممانعت بھی ہے، اور بھی حدیث آئیں گی آگے، تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ حکم دے دیا کہ اپنے کوہنیوں کو اٹھا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے فرج بین اصابعہ، تو اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ڈال لیتے، یعنی انگلیاں جدا کر لیتے،
وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب آپ سجدہ کرتے تو پھر آپ انگلیوں کو ضم کر لیتے یعنی ملا لیتے. تو جب سجدہ رکوع کرنا ہے تو گھٹنوں کو پکڑنا ہے تو انگلیوں کے درمیان خلا ہوگا، انگلیاں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی. لیکن جب ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کے سجدہ کرنا ہے تو اس وقت پھر انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی. یہ ہے معنی ضم اصابعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو ملا لیتے یعنی سجدے کی حالت میں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ چار زانو نماز پڑھ رہے تھے. متربعن ربو سے ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں آلتی پالتی مارنا، چار زانو بیٹھنا. ٹھیک ہے، پنڈلیوں اور رانوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بیٹھنا، جس طرح ہم چوکڑی مارنا کہہ دیتے ہیں، تو اس انداز میں. تو یہ نفل نماز میں ہے، یہ فرض نماز میں نہیں ہے. اور انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے یہ باتیں کہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر کسی طرح بھی بیٹھا جا سکتا ہے جو انسان کے لیے آسانی ہو. تو یہ نسائی میں بھی ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اب یہاں پہ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں دو سجدوں کے درمیان کی دعا کا بیان ہے، یعنی سجدوں کے درمیان جو دعا مانگنی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم کر، واہدنی اور مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے عافیت دے، ورزقنی اور مجھے رزق دے، مجھے رزق اور روزی عطا کر. رواہ الاربعۃ الا النسائی واللفظ لابی داؤد وصححہ الحاکم. تو الاربعہ کی اصطلاحات بلوغ المرام کے شروع میں آپ نے پڑھی ہوں گی، اس میں نسائی کے علاوہ باقی تین نے بیان کیا ہے اور ابو داود کے یہ الفاظ ہیں اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. تو اللہ سے بخشش طلب کرنا، ورحمنی رحمت طلب کرنا، وحدینی اور ہدایت طلب کرنا، اور عافیت طلب کرنا اور رزق طلب کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور نماز کے اندر اب انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو پہلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر مجھے یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے اور اس کو رہنا چاہیے. اور پھر شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگا جاتا ہے. تو واہدینی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، پہلی مسلمان ہے، لیکن ہر معاملے میں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ واہدینی، وعافنی اور مجھے عافیت دے. تو عافیت کے کئی معنی کیے گئے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے مجھے بچا لے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دنیا آخرت کے عذابوں سے مجھے بچا لے. تو یہ تو دعا صبح و شام کے اذکار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. تو یہاں پہ اسی کا ایک جملہ ہے، اسی کی ایک بات ہے، وہ عافنی اور مجھے عافیت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر. تو انسان کو اللہ سے ہر وقت رزق مانگنا چاہیے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم دو سجدوں کے درمیان کی دعا میں یہ اللہ سے رزق بھی مانگے. ہر وقت انسان محتاج ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی کیلکولیشنز کی مہارتوں کی بنیاد پہ کما سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا، عافیت مانگنا، ہدایت مانگنا یہ بہت ضروری ہے. یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ بے شک انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھا. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ،
بس جب آپ اپنی نماز کے طاق عدد میں ہوتے، لم ينهز حتى يستوي قائدا، تو آپ نہ کھڑے ہوتے، لم ينهز یعنی آپ نہ اٹھتے تھے یہاں تک کہ پہلے بیٹھ جاتے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، وطر من صلاتی کا مطلب طاق، یعنی آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے نا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ نہیں اٹھے مگر بیٹھ کے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو یعنی ایک رکعت کے بعد رکوع سے ڈائریکٹ کھڑے ہو کے دوسری رکعت میں نہیں چلے جانا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں پہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک رکعت اور دوسری رکعت کے درمیان بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہے۔ یہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، استراحت اسی لیے کہتے ہیں، جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلسہ استراحت اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا راحت کے لیے۔ تو یہ ہے لم ینحس، نہیں اٹھتے۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ اپنی نماز کے طاق عدد میں ہوتے، طاق عدد سے مراد کیا ہے، ایک میں یا تین میں؟ تو ایک میں جب ہوتے پہلی رکعت میں، تو دوسری رکعت کے لیے نہیں اٹھتے تھے، لم ینحس آپ نہیں اٹھتے تھے، حتی یستوی قائدن یہاں تک کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے۔ اسی طرح تیسری رکعت بھی طاق عدد ہے، تیسری رکعت سے چوتھی میں جاتے ہوئے بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی دو رکعتوں کے بعد تو تشہد ہوگا، چار کے بعد بھی تشہد ہوگا، لیکن ایک رکعت اور دوسری رکعت کے درمیان جو تھوڑا سا بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ یہ کرتے تھے۔ یہاں سے قنوت کے حوالے سے بات شروع ہوتی ہے۔ قنوت کو اگر ہم دیکھیں تو لفظی طور پر قنوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، تو یہ قنوت ہے۔ اور قنوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے قنوت نازلہ اور دوسری ہے قنوت وطر۔ قنوت وطر تو وہ ہے جو ہم وطر میں پڑھتے ہیں، جس میں اللہ مہدینا فی من ہدیت والی دعا ہے۔ اور قنوت نازلہ کیا ہے؟ کوئی مسلمانوں پر آنے والی مصیبت جو ہے، نازل ہونے والی کوئی پریشانی مصیبت جس کا تعلق دنیا میں افراد کے ساتھ ہو۔ دو طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں انسان پہ جو آتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جیسے سیلاب، زلزلے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری مصیبتیں یہ ہیں کہ کفار مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دیں، کسی علاقے پہ قبضہ کر لیں، وہاں کے لوگوں کو پریشان کریں، تو اس حوالے سے پھر ان کے خلاف بد دعا کرنا یہ قنوت نازلہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ قنوت نازلہ کیا کرتے تھے، اور یہ آگے کچھ روایات میں یہی بات آئے گی۔ جیسے پہلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت شہرا یدعو بعد الرکوع علی احیاء من احیاء العرب ثم ترکہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قانت شہرا ایک مہینہ تک قنوت کرتے رہے، یدعو بعد الرکوع آپ دعا مانگا کرتے تھے رکوع کے بعد، علی احیاء من احیاء العرب عرب کے قبیلوں میں سے چند قبائل کے خلاف۔ دعا یدعو کے بعد علا آئے تو بد دعا کا معنی آتا ہے، تو آپ بد دعا فرماتے تھے عرب کے بعض قبائل کے خلاف کے بارے میں، ثم ترکہ پھر آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ قنوت نازلہ جائز ہے، مشروع ہے، اور یہ رکوع کے بعد ہے، اور پھر اس کو اختیار کیا بھی جا سکتا ہے جب کوئی حالات اور واقعات اور وقت کی ضرورت ہو، اور پھر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کفار پر بد دعا کی جا سکتی ہے جو اسلام کے غلبے میں رکاوٹ بنے، مسلمانوں کو پریشان کریں، علماء کو شہید کریں، اور مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کریں، اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزت اور ناموس کے ساتھ کھلواڑ کریں، اور ان کے بچوں اور بوڑھوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنائیں، تو ان کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ عرب کے قبائلی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات بھی یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی ہے۔ وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِي نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخر، ایک اور سند سے اسی طرح مسند احمد و دارقطنی میں بھی ہے، وزاد، اور اس میں احمد نے کیا اضافہ کیا ہے، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، کہ
فجر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا کو چھوڑ کر. اب اس حدیث میں باقی بہت سی حدیث کو ملانے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خاصہ بنا لینا اور نماز کا حصہ بنا لینا، کیونکہ اس کو نازلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی آفت مصیبت نازل ہو تب اس کو کیا جائے گا، اور جب نہ ہو تو پھر چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وعنہ سے کی جو ضمیر ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قنوت فرماتے تھے مگر جب آپ کسی قوم کے لیے دعا کرنے لگتے، او دعا علی قوم، یا کسی قوم کے خلاف دعا کرنا چاہتے. تو جیسے مسلمانوں کے قیدیوں کے حق میں دعا کرنی ہو تو وہ بھی قنوت نازلہ میں کی جا سکتی ہے. جیسے اللہم انج اخواننا المسجونین، اے اللہ ہمارے قیدی بھائیوں کو رہائی دیتے، دنیا میں کافروں کی جیلوں میں جو قید ہے یہ کہا جا سکتا ہے. تو اسی طرح کافروں کے خلاف بھی بد دعا کی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دعا کے بعد لام آیا تو یہ دعائی ہے، لیکن دعا کے بعد اعلیٰ آ گیا تو یہ بد دعا میں بدل گئی. تو دعا علی قوم، کسی قوم کے خلاف دعا کرنا، تو اس کو بد دعا میں یعنی یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بد دعا. اسی طرح سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان وعلی افکانوا یقنطون فی الفجر. سعد بن طارق الاشجی کہتے ہیں، یعنی سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد طارق سے کہا کہ اے ابو جان، بے شک آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پیچھے بھی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں. افکانوا یقنطون فی الفجر، کیا وہ فجر میں قنوت کرتے تھے؟ قال ای بنیہ محدث، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے یہ تو نئی بات ہے، یہ تو بدعت ہے. رواہ الخمسہ الا ابا داؤد. اب یہ حدیث ہمارے پاس ہے اور ایک حدیث پیچھے گزری ہے جس میں یہ ہے کہ آپ فجر میں کرتے رہیں. تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ یہاں پہ اس کا حصہ اور لازمہ اور خاصہ بنا لینا بدعت ہوگا، لیکن کبھی کر لینا کبھی چھوڑ دینا یہ بدعت نہیں ہوگا. یعنی جس طرح نماز کے بعد کی دعا ہے، اس دعا کو اگر نماز کا حصہ کاؤنٹ کر کے، نماز کا حصہ سمجھتے ہوئے کوئی شخص اس کو پڑھتا رہے کہ بھئی اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، تو وہ دعا بھی بدعت بن جائے گی. لیکن کبھی کر لینا ضرورت کے تحت اور کبھی نہ کرنا، جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہوگا. تو یہی معاملہ قنوت نازلہ کا ہے. اب اس کے بعد قنوت وتر. حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، کہ رسول معظم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں قنوت وتر میں پڑھتا تھا. اقولہن، میں پڑھتا ہوں قنوت وتر میں. وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ جن بندوں کو تو نے ہدایت فرمائی ہے ان کے ساتھ مجھے بھی ہدایت دے دے. وعافنی فی من عافیت، اور اے اللہ جن بندوں کو تو نے عافیت دی ہے مجھے بھی ان میں شامل کر لے. وتولنی فی من تولیت، اور جن کا تو کارساز بنا ہے، جن کا تو والی بنا ہے، ان کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لے. وبارک لی فی ما اعطیت، اور اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے. وقنی شر ما قضیت، اور اپنے فیصلوں کے اثرات بد سے مجھے محفوظ کر. وقنی، اور مجھے بچا لے، شر ما قضیت، اپنے فیصلوں کی شر سے. کیا مطلب ہے؟ کہ تیرے جو فیصلے ہیں ان کے جو برے اثرات ہیں ان سے مجھے محفوظ کر لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بے شک تو ہی فیصلے کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا.
انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، یہ آگے یہ طبرانی میں اور بہقی میں اضافہ ہے، ولا یعز من عادیت، اور جس کا تو دشمن بن جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو بہت برکت والا ہے اور تو تیری شان بڑی بلند ہے، وتعالیت، تو بہت بلند ہے، وصلی اللہ علی النبی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ تو یہ قنوت وتر کی دعا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مختلف روایات میں یہ جو جملے اور ٹکڑے ہیں ان کو ساتھ جب ایڈ کر لیا جاتا ہے، شامل کر لیا جاتا ہے، تو پھر یہ دعا یوں بنے گی: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، صلی اللہ علیہ نبی۔ اچھا، اس میں اب ایک ایک جملہ جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے کہ ایک پہلا تو یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، مجھے بھی ہدایت دے دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، انہی میں شامل کر کے۔ تو ہدایت یافتہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ وعافنی فی من عافیت، اور جن کو تو نے عافیت دی اس میں میں نے جس طرح پچھلی دعا میں ہم نے بات کی کہ عافیت کا معنی یہ بھی ہے کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لینا۔ کوئی دن عافیت سے گزر گیا کا کیا معنی ہے کہ اس دن گناہ نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے جسم میں اللہ تعالیٰ عافیت ڈال دے، آنکھوں میں عافیت ڈال دے، کانوں میں عافیت ڈال دے، گناہوں سے بچے اور جسمانی روحانی بیماریوں سے بھی آدمی بچ جائے، تو یہ عافیت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تو جن لوگوں کا والی بنا مجھے بھی ان میں شامل کر لے، مجھے بھی میرا بھی والی بن جا، یعنی ولی سے ہے نا، دوست بن جا۔ وبارک لی فی ما اعطیت، یہ بہت زبردست دعا ہے ساری ہی، اس میں یہ خاص طور پہ کہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اب انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ چیزیں وبال جان بن جائے گی اور انسان پریشان اور پشیمان رہے گا، اور کما حق نہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اور نہ ہی یعنی اس اللہ کا شکر ادا کر سکے گا۔ تو اللہ نے جو دیا ہے اس میں برکت ڈال دینے کا معنی یہ ہے کہ ان کی جو خرابیاں ہیں، ان کی وجہ سے جو معصیت میں چلے جانا ہے، اس سے بھی اللہ محفوظ رکھے، پھر ان کا جو حق ادا کرنا ہے، شکر کس لیے، صبر کس لیے، عبادت کس لیے، تو وہ بھی دے دے، تو یہ ہے برکت۔ وقنی شر ما قضیت، تو اللہ کے جو فیصلے ہیں، تقدیر وہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے، تو بری تقدیر سے محفوظ رکھ، یعنی تیرے وہ فیصلے جن کے اثرات آگے اچھے نہیں ہوتے، اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، کڑوی بھی ہوتی ہے، بہت سے اس پر دلائل ہے۔ تو پھر تقدیر میں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، انسان کیا کرے گا، اللہ کا تو علم کامل ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بے اختیار ہے، کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، اپنی جنس کیا اختیار کرنی ہے پیدا ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، عمر کتنی رکھنی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان بے اختیار ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص فوت ہو گیا تو یہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے، ظاہری طور پر وہ برا ہی لگ رہا ہے، تو تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ حدیث آپ کے ساتھ پہلے بھی غالباً میں نے شیئر کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ میں تیری تقدیر پر ایمان لایا، وہ اچھی ہے تو بھی بری ہے تو بھی، حلوہ و مرہ، میٹھی ہے تو بھی کڑوی ہے تب بھی، تو گویا کہ بعض فیصلے کڑوے بھی ہوتے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تو یہاں انسان اللہ سے اس بات کی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ مجھے بچا لے، برے فیصلوں سے بچا لے، برے اثرات سے بچا لے، اور پھر یہ ہے کہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، اور جس کا تو والی بن جائے، ساری دنیا اس کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر تو کسی کا دشمن بن جائے تو پھر ساری دنیا اس کو عزت بخشنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو آپ دیکھیں تاریخ میں بہت سے واقعات اس بات کے شاہد ہیں، خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت کا معاملہ ہے، ان کی عفت کے اوپر سوال اٹھایا گیا، تو
آزمائش تو آئی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کس طرح سے گواہی نازل کی قرآن مجید میں. آج بھی ہم وہ گواہی پڑھتے ہیں، اللہ کی گواہی ہے کہ کسی خاتون کی عفت اور عصمت کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کی ذات دے رہی ہے، اور قرآن مجید میں وہ مطلوب کلمات ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کیے جاتے ہیں، اس پر نیکیاں دی جاتی ہیں. تو اللہ جس کا دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، لیکن جس کے ساتھ اللہ دشمنی کرے پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو تبارک ربنا و تعالیت، اللہ تو بہت برکت والا ہے، بہت بلند ہے. وصلی اللہ علی النبی. یہ آگے ایک ضعیف روایت ہے، بہقی میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاة الصبح. کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھایا کرتے تھے جس کے ساتھ ہم صبح کی نماز میں قنوت کرتے تھے، یعنی صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے. اللہ کے رسول ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے. تو یہ سند ہی ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے تفصیلاً اس پہ بات کر لی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. اب سجدے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس یہ آگے مختلف احادیث ہیں. اور گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، پہلے زمین پر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، پھر گھٹنوں کو رکھنا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات آئے گی. تو آپ دیکھیں اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو پس اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے. یعنی قیام سے سجدے میں، رکوع کے بعد جب سجدے میں انسان جاتا ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، نہ کہ گھٹنے. اخرجہ الثلاثہ وهو اقوى من حدیث وائل. حدیث وائل کیا ہے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ. کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تھے تو پہلے گھٹنے رکھتے تھے ہاتھوں سے پہلے، ہاتھ بعد میں رکھتے تھے، گھٹنے پہلے رکھتے تھے. تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ زیادہ قوی ہے حدیث وائل سے. جو قوی حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ پہلے زمین پر ہاتھ رکھتے تھے بعد میں گھٹنے رکھتے تھے، اور جو ضعیف ہے یعنی اس سے کم درجے کی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھتے تھے اور ہاتھ رکھتے تھے. اخرجہ الاربعہ. فإن للأول شاہدا من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ صححہ ابن خزیمہ. کہتے ہیں جو پہلی بات ہے نا، پہلے زمین پر ہاتھ رکھنے کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کا ایک شاہد ابن عمر سے بھی ہے اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے. یعنی شاہد سے مراد کیا ہے کہ اس کی مطابقت میں اس کے شواہد میں ایک اور حدیث بھی ہے. وذکر البخاری معلقا موقوفا، اور بخاری نے تعلیقات میں اس کو بیان کیا ہے اور موقوف بیان کیا ہے. اب یہ ہمارے پاس اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں سے پہلے زمین پر نہیں رکھنا، ایک یہ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پہلے نہیں رکھنا. تو اب اس میں کیا چیز زیادہ صحیح ہے؟ وہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھے جائیں گے اور پھر اپنے دونوں گھٹنے رکھے جائیں گے، کیونکہ اس میں یہ جو اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو سمجھنے میں بات ہے، اونٹ کی طرح زمین پر نہ بیٹھنے سے منع کیا گیا. تو اونٹ کے بارے میں معروف اور یہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہوئے پہلے اپنے دونوں اگلے پاؤں زمین پر رکھتا ہے، جو دونوں ہاتھوں کی، یعنی اس کے اگلے دونوں پاؤں کو گویا کہ ہاتھ کاؤنٹ کیا گیا، اور پچھلے دونوں جو پاؤں ہیں ان کو پاؤں سے یعنی پیروں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اگر بالفرض اونٹ سیدھا کھڑا ہو تو اگلے دونوں جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ بازوؤں کی جگہ پہ ہوں گی. تو گویا کہ جب وہ بیٹھنے لگتا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھتا ہے اور پھر دونوں گھٹنے رکھتا ہے. تو ایک یہ بات ہے کہ دیکھیں اس میں تو پھر یوں آ گیا کہ اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا تو پہلے دونوں ہاتھ نہیں رکھنے،
یوں لگتا ہے، محسوس یوں ہوتا ہے. یعنی اصل میں دونوں طرح کے جو فقہا ہیں پھر وہ دلائل دیتے ہیں، تو اس طرح کے دلائل دینے سے پھر تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل آ جاتی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں اس کو پاؤں بنا دینا، ہاتھ بنا دینے کی نسبت یہ زیادہ بات ٹھیک ہے جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہہ دی ہے کہ یہ جو حدیث ہے ہاتھ پہلے زمین پر رکھنا گھٹنے بعد میں رکھنا یہ اقوا ہے، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حدیث وائل. جب یہ زیادہ قوی ہے تو پھر جب کبھی کہیں کسی جگہ پر ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ دو احادیث میں آپس میں تناقض ہے یا کنٹراڈکشن ہے یا ٹکرا رہی ہیں تو پھر ہم قوی حدیث کو لے لیتے ہیں. تو قوی حدیث کو لیں گے تو پھر زمین پر پہلے دونوں ہاتھ رکھیں گے، گھٹنے بعد میں رکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، اس میں تشہد میں دونوں ہاتھوں کو جو گھٹنوں اور رانوں پر رکھنے کی کیفیت ہے اس کے بارے میں بات ہے. یعنی جب آدمی تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ کہاں رکھے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد، جب آپ تشہد کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، تو آپ بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے، والیمنی علی الیمنی، اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے، وعقد 53، اور آپ گرہ لگاتے 53 کی، 53 53 کی. یہ ابھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس میں. واشار باصبعہ السبابہ، اور آپ جو سبابہ ہے یعنی تشہد کی انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے. رواہ مسلم وفی روایت لہو، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جو صحیح مسلم کی ہی ہے، وقبض اصابعہ کلہا، کہ آپ اپنی ساری انگلیوں کو بند کر لیتے، واشار باللتی تلی الابہام، اور آپ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے جو انگوٹھے کے ساتھ ہے، انگوٹھے کے بالکل ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ تشہد کی انگلی ہے. اب دیکھیں ذرا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے تشہد میں. تشہد میں ہاتھ کہاں ہوں گے؟ تو دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر 53 کی گرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب انسان اپنے انگوٹھے کو تشہد والی انگلی کے ساتھ ملا لیتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے عربی زبان میں 5 بن گیا، 5، اور باقی جو 3 انگلیاں ہیں وہ عربی میں جو ہم 3 لکھتے ہیں تو اس کے 3 وہ ہوتے ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، سرے ہوتے ہیں، تو وہ گویا کہ 3 ہو گیا. تو ایسے لگتا ہے ایسے ہی 53 ہے، تو 53 اس کو کہتے ہیں عقد 53، 53 کی گرہ لگا دیتے. تو ایک بات یہ ہوگی. اچھا، دوسری روایت میں کیا ہے جو وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ ساری انگلیوں کو اکٹھا کر لیتے، ساری انگلیوں کو آپس میں ملا لیتے اور صرف ایک انگلی کو کھول کے رکھتے، اور وہ کیا ہے؟ السبابہ، یعنی التی تلی الابہام، جو اس کا مطلب کیا؟ انگوٹھے کے ساتھ والی ہے. تو یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں ایک تو تشہد کی حالت میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے وہ بات سامنے آئی. دوسری یہ بات سامنے آئی کہ وہ ہاتھوں کا سٹائل کیا ہوگا رکھتے ہوئے. تو دونوں طرح ہی ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ انگوٹھے اور سبابہ یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو آپس میں ملا لیں، ان کے دونوں کناروں کو، اور باقیوں کو کھول دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ سب کو ہی بند کر لیں، وقبض اصابعہ کلہا، ساری انگلیوں کو ہی بند کر لیں، تو ایسے بھی ٹھیک ہے. تو یہ دونوں طریقے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اتحیات میں کیا دعا پڑھی جائے گی؟ میرا خیال ہے نماز کی اگر ہم بریک کر لیں ابھی یا تھوڑا مزید پڑھ لیں، آپ مجھے بتائیں. سر آپ کو جیسے آسانی ہو پڑھ لیتے ہیں. ہاں تھوڑا سا نا میرے پاس تقریباً 10 منٹ اور ہے، 10 منٹ مزید پڑھ کے پھر ہم نماز کے بعد باقی کہیں گے تو سوالات کا سیشن کر لیں گے، یا جس طرح بھی آپ کو مناسب ہوگا انشاءاللہ.
تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف التفات فرمایا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئے، التفت متوجہ ہوئے، الینا ہماری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال پس آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات للہ، التحیات کا معنی کیا ہے؟ اس کو ہم ایک ایک جملے کو الگ الگ سے دیکھ لیتے ہیں۔ التحیات کا معنی ہے کہ قولی عبادات ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، صلوات کا مطلب کیا ہے کہ فعلی عبادات وہ اللہ کے لیے ہے، والطیبات اور مالی عبادات یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ التحیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اکرام اور تعظیم وغیرہ کو تحیتن کہتے ہیں، تو زبان کے ساتھ کسی کی عزت اور اکرام زیادہ کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے پھر اس لفظ کا ترجمہ یوں کر لیا گیا کہ قولی عبادات اللہ کے لیے ہے، یعنی جتنی بھی تعظیم اور اکرام اور عزت زبان سے آدمی اللہ کو دے سکتا ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، اور چونکہ نماز جو ہے یہ اس میں زیادہ تر انسان کی پریکٹس ہوتی ہے افعال کے ساتھ، تو اس لیے اس کو صلوات کو بدنی عبادت کہہ دیا گیا۔ والطیبات، طیبات پاکیزگی سے ہے، تو مال کو پاکیزہ کرنے کے حوالے سے خاص طور پہ قرآن مجید میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی بات ملتی ہے، جیسے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم۔ جی، تو ان جملوں میں، ان کلمات میں یعنی ساری زبانی عبادات، قولی عبادات، مالی بدنی عبادات، مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ایسا مفہوم ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، آپ کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ سب اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو عبادات، کیونکہ جس لفظ پر، جس قول پر، جس فعل پر بھی عبادت کا اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کریں گے تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ پھر السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی مکرم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکات ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے تشہد۔ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، ثم پھر لیتخیر من الدعاء، دعاؤں میں سے کوئی دعا اختیار کر لے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا پک اینڈ چوز کر لے، تو دعاؤں میں سے جو دعا اعجبہ الیہ، اس کو اچھی لگتی ہے وہ اختیار کر لے، تشہد کے بعد وہ دعا پڑھ لے، فیدعو، پس وہ پڑھ لے۔ یہ بخاری مسلم میں ہے اور یہ لفظ بخاری کے ہیں، اور نسائی میں کیا ہے، کننا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، ہم کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ جب ہم ہمارے اوپر تشہد فرض ہوا، یعنی ہم تشہد کے اپنے اوپر فرض ہونے سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ولی احمد، اور مسند احمد میں ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، وامرہ ان یعلمہ الناس، اور حکم دیا کہ لوگوں کو سکھائیں۔ ولی مسلم، اور مسلم میں کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے، التحیات والمبارکات والصلوات للہ، یہ ایک اور صیغہ ہے تشہد کا، یہ بھی صحیح ہے اور صحیح مسلم میں ہے یہ۔ اس حدیث میں ہمارے پاس
ایک تو تشہد کے کلمات آ گئے، اور دوسرا یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ اس کے اندر عبادات جتنی بھی ہیں، جمیع اقسام ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے، یہ جو بات ہے نا کننا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، اس میں سمیہ بات پوری نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، یہ دعا پڑھتے تھے تشہد کے فرض ہونے سے پہلے۔ تو پھر وہ دعا بدل دی گئی اس تشہد کے ساتھ، تو یہ پھر تشہد میں یہ التحیات للہ اور التحیات المبارکات الصلوات، یہ والی یہ آگے ساری۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہاں پہ یہ جو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب کے صیغے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور یہ ہم اب اس وقت بھی پڑھتے ہیں نماز میں، اللہ کے رسول موجود نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، اگر آپ کو آپ میں سے کسی طالبہ کو یا طالب بھائی کو اس بارے میں کوئی علم ہے کہ یہ اس طرح جائز ہے نہیں جائز، یہ کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ پلیز بتائے۔ سوال یہ ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، مخاطب کے صیغے کے ساتھ بلانا، یہ یہاں پہ بلایا گیا ہے، اور یہ نہیں بالکل سر، صحیح یہ authentic جائز بات نہیں دعا ہے۔ ہے۔ جی ہاں، آپ کا کیا سوال ہے سر؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دعا بالکل اتھینٹک ہے، ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں، اور یہ جو السلام علیکہ ایہا النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کے صیغے کے ساتھ کیوں کال کیا گیا یہاں پہ کہ نبی آپ پر سلامتی ہو، اے نبی۔ جی اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، پھر سر یہاں پہ سلام سے مراد ہوا ہے؟ ہاں دعا ہی ہو، لیکن ایہا النبی کا مطلب کیا ہے؟ علیکہ ایہا النبی، یہ تو مخاطب کے صیغے، یہ تو حاضر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچتا ہے اس لیے، دوبارہ بولیں۔ سر لیکن ہم کہ نے آپ صلی اللہ علیہ درود وسلم شریف کو ہمارا سلام پہنچتا ہے اس لیے۔ میرا سوال شاید آپ لوگ نہیں سمجھے، سوال صرف اتنا ہے کہ ایہا النبی، مخاطب کے صیغے کے ساتھ اللہ کے رسول کو یہاں کیوں بلایا جا رہا ہے، بس یہ سوال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے۔ سر جب دعا تھی تب تو تھے نا۔ اب تو نہیں ہے نا، پھر آپ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ دعا تو ویسے ہی پڑھیں گے نا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بتا دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا تھا اللہ کی طرف سے، اور یہ جس طرح ابھی انہوں نے سسٹر نے کہا کہ یہ دعا ہے، اور یہ خود اللہ کے رسول بھی ایسے ہی پڑھا کرتے تھے مخاطب کے صیغے کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول کس کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے؟ کسی کو بھی نہیں۔ تو جو صیغے اور جو کلمات، جو چیزیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی ہیں اور آپ نے وہ پڑھی ہیں، ہمیں بھی بے عینی ہی اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر ہم الگ سے ایہا النبی کہیں یا مخاطب کا صیغے سے بات کریں، یعنی اس دعا کے علاوہ، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ دعا میں اللہ کے رسول، آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کے الفاظ بھی نہیں ایسے ہی پڑھتے تھے، تو آپ کس کو مخاطب سر کر رہے ہیں؟ کسی کو بھی ہم نہیں۔ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ مسنون ہو گیا نا ہمارے لیے، جی 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 بالکل، یہ اسی طرف میں کہ آ رہا وہ ہم اصل میں ان کی پیروی کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ ہوں۔ ہم جی بالکل، مطلب ہم اس لیے پڑھے کہ ہمیں حکم ہی ایسے ہوا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں بس۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں اس دعا میں پھر چینجز نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ایسی پڑھتے تھے، اور جیسے مسنون ہو گئی نا،